السلام علیکم۔ 20 برس کے بعد بے نتیجہ جنگ اور آخر کار امریکہ گھر واپس جا رہا ہے۔ بقول صدر جو بائیڈن، اٹس ٹائم ٹو کم ہوم۔ مبینہ طور پر امریکہ یہ جنگ جیت کے جا رہا ہے، لیکن جنگ کبھی جیتی نہیں جاتی، جنگ صرف لڑی جاتی ہے۔ دوستو، امریکہ نے جنگ لڑی، اندازاً 20 خرب سے زیادہ خرچ کیے اور 2300 امریکی فوجیوں، ہزاروں افغان شہریوں، سیکیورٹی فورسز کے ارکان اور پاکستان کے شہریوں بشمول APS کے معصوم شہداء کو ہلاک کرا کر 20 برس کے بعد اس جنگ سے کچھ حاصل نہ کر پایا۔ یہ جنگ بھی ویتنام کی جنگ کی طرح سوائے انسانی جانوں کے ضیاع کے کچھ نہ دے گئی۔ طالبان وہی کے وہی ہیں، بلکہ آج امریکہ کے ان سے مذاکرات پوری دنیا اور امریکی اتحادیوں کے لیے خفت کا باعث ہیں۔ رہی بات اسامہ بن لادن کو مارنے کی، تو اس کے لیے تو 50-60 ہزار کا ایک کرائے کا قاتل بھی کافی ہوتا۔ یوں بھی وہ بوڑھا شخص ان 20 برسوں میں اپنی طبعی موت مر گیا ہوتا۔ لیکن القاعدہ کے مبینہ نیٹ ورک کو توڑنے کے دعوے پہ بھی ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ، بوکو حرام اور طالبان جیسی تنظیموں کی مضبوط موجودگی میں القاعدہ کا ہونا نہ ہونا اب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ جنگ امریکہ ہارا، ویتنام کی جنگ بھی ہارا، اور اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو بظاہر اتحادیوں کی جیتی جانے والی دوسری جنگ عظیم بھی اتحادیوں ہی کے اپنی کالونیز سے نکلنے کی وجہ بنی۔ یہ دیوار برلن اتنی دیر نہ رہ پائی، اور نہ ہی جرمنی اور جاپان ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہا۔ پہلی جنگ عظیم سے اگر کچھ ملا تو وہ خلافت کا خاتمہ اور عثمانی سلطنت کے حصے بکھرے۔ آج امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد کیا طالبان وہاں دوبارہ خلافت قائم نہیں کریں گے؟ کیا ترکی پھر سے اسلامی بلاک نہیں بنانے جا رہا؟ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے یہ جنگ جان بوجھ کر اتنی لمبی کی۔ گزشتہ ایک دہائی سے امریکہ کمبل کو چھوڑتا ہے، مگر کمبل اسے نہیں چھوڑتا۔ صدر اوباما بھی افغانستان سے فوجیوں کا انخلا چاہتے تھے، لیکن طالبان یہ انخلا غیر مشروط چاہتے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اس انخلا کا جو سلسلہ شروع کرانے کی کوشش کی تھی، اس کی راہ میں بھی یہی شک حائل تھی۔ آج اتنے برس بعد انخلا ہو رہا ہے اور غیر مشروط، گویا مذاکرات کی میز پر بھی طالبان ہی جیتے۔ 20 سال پورے خطے کی امن کی قربانی دی گئی، اور حالات جوں کہ توں وہیں جہاں 32 سال پہلے روسی فوجیوں کے انخلا کے وقت تھے۔ امریکہ کے جانے کے بعد خانہ جنگی تلی کھڑی ہے، اور ابھی تک تو یہ بھی واضح نہیں کہ یہ انخلا ویسا ہی ہوگا جیسا کہ امید کی جا رہی ہے۔ روس کے انخلا کے بعد افغان خانہ جنگی کے اس کھیل میں ایران اور سعودی عرب بھی شامل تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کی نئی پالیسیوں کے بعد کیا وہ آج بھی ماضی کی طرح اس خانہ جنگی میں دلچسپی لے گا؟ طاقت کا توازن بگڑ جائے گا یا کوئی نیا کھلاڑی اس کھیل میں شامل ہوگا؟ طالبان کا انفراسٹرکچر، ان کی طاقت، ان کے نظریات، ان کی سوچ آج بھی 20 برس پہلے کی طرح مضبوط ہے۔ وہ صرف اتنا ہے کہ پچھلے 20 برس کی جنگ میں وہ مزید مضبوط اور پختہ ہوئے ہیں۔
افغانستان کے عوام، وہاں کی حکومت، خواتین، افغانستان کے پڑوسی ممالک سب کے سب آنے والے وقت سے خائف بیٹھے ہیں۔ طالبان کے دور حکومت میں انسانی حقوق کی جن خلاف ورزیوں کی طرف انگلی اٹھائی گئی تھی، طالبان سے اس بارے میں کوئی وعدہ نہیں لیا گیا۔ یعنی ہمالیہ جہاں تھا ابھی تک وہیں ہے۔ امریکہ کو خطے سے نکلنے کی جلدی ہے۔ جو خلا امریکہ اپنی جلد بازی میں چھوڑ کر جا رہا ہے، کیا اسے اب چین پر کرے گا؟ اغیور مسلمانوں کے حالات اور طالبان کے نظریات کے ساتھ کیا چین خطے کا نیا چوہدری بن پائے گا، یا ایک بار پھر طائف الملوکی کا دورہ ہوگا؟ امریکی فوجی تو گھر جا رہے ہیں، گھر جہاں امن، خوشی، سکون اور سکھ ہوتا ہے، مگر پیچھے ہمارے گھر میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں مہمان کے جانے کے بعد جھاڑو نہیں دیتے، اس کی موجودگی میں ہی گھر صاف کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی بیان باجوہ صاحب نے پچھلے دنوں دیا تھا۔ اب دیکھیے کون گھر جاتا ہے اور کون گھر کو ترتیب دیتا ہے۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔